لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ بعض اوقات لوگ کورٹ سے خلا لے لیتے ہیں۔ کورٹ سے خلا لینے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خلا واقع نہیں ہوتی، عورت اسی شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کورٹ میں جاتے ہیں اور کیس کرتے ہیں تو کورٹ جو ہے وہ 3 دفعہ شوہر کو بلاتی ہے اور وہ سمن جاری ہوتا ہے، لیکن تینوں دفعہ جب شوہر پیش نہیں ہوتا تو کورٹ اپنی طرف سے خلا دے دیتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خلا دینے کا اختیار اور طلاق دینے کا اختیار صرف شوہر کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو شوہر کے علاوہ نہ کوئی طلاق دے سکتا ہے نہ خلا دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مثال کے طور پر جج نے خلا نامہ جاری کر دیا اور شوہر نے اس پر سگنیچر کر دیے تو خلا ہو جائے گی، یا شوہر کو پتہ چلا اس نے کہا بہت اچھا کیا تو خلا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر انکار کرتا ہے، اسے سگنیچر بھی نہیں کیے تو خلا نہیں ہوتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ایسا کیس ہو کہ جہاں پر عورت بیچاری مظلوم ہوتی ہے، شوہر ظالم ہوتا ہے، اور کہیں کہیں شوہر مظلوم ہوتا ہے، عورت ظالم ہوتی ہے، تو اگر ایسی صورت ہے کہ عورت جو ہے وہ مظلوم ہے، شوہر ظالم ہے، اور ظالم بھی اس حد تک ہے کہ اس نے کہا ہے کہ نہ میں تجھے خلا دوں گا، نہ طلاق دوں گا، نہ تجھے نبھاؤں گا، تجھے لٹکا کے رکھوں گا ساری زندگی، تو اب اس صورت میں شریعت نے حل کیا پیش کیا؟ تو اس کا حل اصل تو یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی عدالتیں ہوتی تو اس کا حل موجود ہے۔ حاکم اسلام کے پاس اس کا حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ حاکم اسلام یا شرعی جو قاضی ہے، شرعی عدالت ہوتی تو اس کے شوہر کو گرفتار کیا جاتا اور گرفتار کر کے اس کی پٹائی کی جاتی۔ جب قاضی جو ہے اس کو درے مارتا تو یہ پھر طلاق دے دیتا۔ یہ حل ہے اس کا کہ جب قاضی کو پتہ چل جائے، جج کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ظالم ہے، نہ طلاق دینے کے لیے تیار ہے نہ نبھانے کے لیے تیار ہے، تو اس کو پولیس کے ذریعے گرفتار کیا جائے، اس کو جیل میں رکھا جائے اور کہا جائے کہ جب تک تو طلاق نہیں دے گا جیل میں رہے گا، یا اس کو کوڑے مارے جائیں، سزا دی جائے تو یہ طلاق دے دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہماری جو کورٹس ہیں وہ اتنے جھگڑوں میں پڑتے نہیں ہیں، حالانکہ انہیں اختیار ہے، یہ وزیر اعظم کو بلا سکتے ہیں، تو شوہر کی کیا بیچارے کی حیثیت ہے، یہ بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں۔ اور یہ جب آئی جی سندھ کو اور آئی جی پنجاب کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ اگر فلاں کو تم نے کل کورٹ میں گرفتار کر کے پیش نہیں کیا تو تم معطل ہو جاؤ گے، تو وہ ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جج جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھے، اور ہمارے جو علماء حکومت کے رابطے میں ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کے رابطے ہیں، وہ ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو طریقہ آپ لوگوں نے اختیار کیے غیر شرعی ہے، آپ یہ کریں، آرڈر جاری کریں، اسے گرفتار کر کے لائیں اور کیس سنیں۔ اگر ثابت ہو جائے وہ ظالم ہے تو پھر اسے کہیں کہ طلاق دیں، وہ طلاق نہ دے تو اس کو سزا دی جائے تو وہ دے گا طلاق۔ ایک اور طریقہ ہے، اس کے اندر ایک ہوتا ہے فسخ نکاح، اس میں جج جو ہے وہ قاضی بن کے نکاح کو فسخ کرتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں۔ تو میرا آسان جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ کوئی شخص وہ طلاق دینے کے لیے تیار بھی نہ ہو اور نبھانے کے لیے بھی تیار نہ ہو، ظالم ہو، اور اس بچی کو اس کی قید سے چھڑانا ضروری ہو، تو پھر کسی سنی دارالافتاء سے رجوع کر لیں، یا ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب سے رجوع کریں، ان کے ججوں سے تعلقات ہیں، تو وہ ججوں کو طریقہ سکھائیں گے کہ آپ خلا تو نہیں دے سکتے، آپ فسخ نکاح کر سکتے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے، ایک پورا اسلامی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے وہ عورت جو ہے اس ظالم سے جان اپنے